الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن صبغۃ ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن صبغۃ ونحن له عابدون، ومن احسن صبغۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حوالے سے یہ بات کا سلسلہ جاری تھا کہ جتنی بھی کائنات ہے اس میں یہ رنگینی اس اللہ تعالیٰ کی بے رنگی کی وجہ سے ہے۔ اس کے حوالے سے شعر بھی تشریح کے لیے چل رہا ہے جس میں ہیڈنگ ہے کائنات جلوہ گاہ باری تعالیٰ ہے، اور شعر یوں ہے: حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی گولڑوی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ۔ شعر ان کا اس طرح سے ہے: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے، وہی ہے فنحن له عابدون، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، مختلف اینگل سے تعینات کی تشریح کے ساتھ میں نے آپ سے گفتگو کی تھی۔ آئیے آج ایک روزمرہ زندگی سے ایک مثال دیتے ہیں تاکہ معلوم کچھ اور ہو جائے۔ تو جیسا کہ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ الیکٹرکسٹی جو ہے یہ ایک انرجی ہے، توانائی ہے۔ آپ کھمبوں کے باہر تاریں دیکھیں، اس میں آپ کو کوئی رنگ نظر نہیں آئے گا لیکن بجلی دوڑتی ہوئی ہے۔ ذرا سا کوئی پرندہ یا کسی کا ہاتھ انسان کا غلطی سے اس طرح کا سے ٹچ ہو جائے تو آل آف سڈن جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے، اس قدر تیز ہے، پھر اس کے وولٹس جو ہے کتنے دوڑ رہے ہیں، لیکن اس کا رنگ ہمیں نظر نہیں آتا، بے رنگ نظر آتی ہے ہمیں۔ اب اس بجلی سے کنیکشن کر کے انسولیشن جو تار کی ہوئی ہوتی ہے، اس تار کے اوپر بجلی کا رنگ نظر نہیں آتا، لیکن اوپر رنگین تار جو ہے مختلف رنگوں میں، وائٹ سے لے کے ریڈ، بلیک، یہ ساری آپ کو گرین تاروں کے رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کنیکشن لے کر، اس بے رنگ بجلی سے کنیکشن لے کر آگے آپ مختلف کمکمے لگا دیتے ہیں، جیسے فانوس ہوتے ہیں، بجلی کے بلب ہوتے ہیں، شادی بیاہ پہ دیکھتے ہیں آپ، یا ڈیکوریشن کے لیے مختلف، چائنا سے تو اب بہت طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، مختلف قسم کے رنگ ہیں، وہ پھر جلتی بجھتی بھی ہیں، مختلف چیزیں اس سے ہم پیدا کر لیتے ہیں، نام لکھ لیتے ہیں، درود شریف لکھ لیتے ہیں، کلمہ لکھ لیتے ہیں مختلف رنگوں میں۔ تو مختلف رنگوں کے اگر آگے بلب لگا دیے جائیں تو ہر بلب کا جو رنگ ہے وہ بے رنگ بجلی دیتی ہے، خود بے رنگ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی رنگ تو نہیں ہے، بے رنگ ہے، لیکن ساری رنگینی اسی سے۔ اس مثال سے اس کو سمجھیں تو اسے بجلی کے سبب جو ہے اپنے بلب کو بجلی کے وجہ سے، بجلی کے سبب اسے اپنے رنگ کی نمود کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ بجلی کے آگے جو 10,000 بلب لگے ہوئے ہیں مختلف رنگوں میں، تو بالکل درست ہوگا، بلب لگے ہوئے ہیں، مگر یہ کہنا کہ بجلی کے بھی اتنے رنگ ہیں، یہ بات غلط ہو جائے گی۔ البتہ بجلی کی اس بے رنگی نے ان کمکموں کو جو رنگ اپنے بلب کے اوپر کیے ہوئے ہیں اس کی وضاحت کر دی ہے، اس کو روشن کر دیا ہے، اس کی نمائش کر دی ہے، اس کی نمود و نمائش کر دی ہے۔
جو ہمیں کمکموں کی شکل و صورت اس کے رنگ میں ہمیں نظر آتے ہیں. اگر یہ کہیں جی بجلی کے اندر بھی اتنے رنگ ہیں تو یہ محض حماقت ہوگی، خام خیالی ہوگی. البتہ یہ بات درست ہے کہ بجلی ہر رنگ کے پیکر میں رنگی ہوئی ضرور نظر آتی ہے. ہر جو کمکم میں رنگ نظر آ رہا ہے، بلب میں رنگ نظر آ رہا ہے، اس کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر ضرور آتی ہے. یعنی بجلی کا رنگ بھی وہی نظر آتا ہے جو بلب کا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اب کسی بلب کو بجلی محض اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ بجلی اس کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے، تو غلط ہے. بجلی اپنی صفات برقرار رکھتی ہے، اور کمکمہ جو ہے بلب ہے اس کی اپنی صفات، جو بجلی نے اس کی رنگینی یا لائٹ یا ہیٹ دی ہے وہ الگ ہیں. کمکمے کا اپنا رنگ ہے، یعنی بلب، کمکمہ کہتے ہیں بلب کو، اس کا اپنا رنگ ہے، بجلی کا نہیں ہے، کیونکہ وہ بجلی تو ہے ہی بے رنگ. جس طرح بجلی عزیزان گرامی قدر ہزار ہا رنگین بلبوں میں اپنی کار فرما صفت کی وجہ سے ان کی بے رنگی کو، اپنی بے رنگی کو آگے جا کے رنگ دے دیتی ہے، کمکمے کو رنگ دے دیتی ہے، وہ اظہار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ہر بلب کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے، اور ہر تعین کی رنگ کی وجہ سے نمود ذات مطلق کی بے رنگی ہو جاتی ہے. مثال دی ہے، اللہ کی آپ مثال نہیں دے سکتے، اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن صبغۃ ونحن لہ عابدون. تو اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ مراد یہ ساری بلبوں کو جلانے والی، ان کے رنگ کا اظہار کرنے والی بجلی جو ہے وہ یونٹ ہے، بیس ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے بلب روشن ہوتے ہیں. لیکن بجلی ان میں صلاحیت نہیں کرتی. جب تک کنیکشن پیچھے سے دیا ہوا ہے تب تک ٹھیک ہے. یہی اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے. جب تک اس کا حکم جاری ہے، کائنات کا سلسلہ جوں کا توں جاری ہے، جیسے اس کا حکم اٹھ جائے گا اس کائنات کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کا جو قائم دائم ہونا ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ خود حی قیوم ہے، اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنی ذات سے زندہ ہے. اسے کوئی شے زندہ نہیں رکھی ہوئی، خود سے زندہ ہے، خود سے قائم ہے. وہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں تعینات ہیں وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں. مراد یہ بجلی بلبوں کو جیسے رنگ دیے ہوئے ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین اس کائنات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اسی کو توحید کہتے ہیں، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اس لیے بلبوں کو کہنا کہ یہ بجلی غلط، محض حماقت ہے، بلکہ یہ بجلی کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا اظہار کرتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے. یہ آگے آئے گی یہ بھی یاد، اس کی بھی تشریح کروں گا. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ سارے بلب اس کے تعین ہیں. اسی طرح ساری، یعنی بجلی کا تعین ہے، اسی طرح ساری کائنات اللہ رب العالمین کی صفات کا، ذات کا تعین ہے. اس کا مطلب یہ لینا کہ ہر تعین اور رنگ میں چونکہ ذات باری تعالیٰ کی بے رنگی ہی کار فرما ہے، لہذا تمام تعینات عین ذات، یہ غلط ہے نا، یہ غلط ہیں، یہ غیر ہیں. اور اگر کوئی شخص کے ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ عین شرک ہے، یہ محض حماقت ہے، جہالت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر تمام رنگوں کی وجہ نمود اللہ تعالیٰ کی بے رنگی ہے، جیسے کہ بجلی کی مثال سے میں نے بات سمجھایا، تو پھر کافر و مومن، اچھے برے انسانوں، اصنام یعنی بت اور غیر مذاہب کے جو اتاروں اور دیوتاؤں میں بھی تو اسی کی بے رنگی کار فرما ہے. یہ بات تو درست ہے. تو اس کا جواب یہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ یہ وحدت الوجود کے یہ معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو عام طور پر جاہل طبقہ بیان کرتا ہے اور پھر کفر کے، شرک کے فتوے بھی دیتا ہے. اس کا عام یہ بات نہیں ہے کہ تعینات اور ذات ایک ہیں. غلط بات ہے. تعینات ہیں، ذات ایک ہے. اب بجلی کو کہنا کہ بلبوں کو کہہ دیں یہ بجلی ہے، یا بجلی کو کہہ دیں یہ بلب ہے، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ بس اسی سے مثال لے لیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعینات اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ ہیں. اللہ تعالیٰ
کہ اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے امر سے زندہ ہیں، باقی ہیں اور فانی ہیں۔ اللہ کی ذات خود سے زندہ ہے، خود سے باقی ہے اور خود سے قائم ہے، حی القیوم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو وحدت الوجود کا جو مطلب ہے وہ یہ لیا جاتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا پر قائم رہتے ہوئے، اس کی صفات اور ذات قائم ہیں، لیکن دوسری چیزوں کو اس نے وہ قوت عطا فرمائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار ہوتا ہے، مظہر ذات و صفات ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو بمعنی وجود مابہ الموجودیت، تو یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ان میں چیزوں میں تعین، لوگ کہتے ہیں حلول نہیں ہے، حلول نہیں ہے، حلول کا نظریہ غلط ہے، مشرکانہ ہے، کفرانہ ہے۔ تو ہر تعین میں ذات کی جسے کہ نا اکائی موجود ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ، وہ یکتا ہے، قل هو اللہ احد، فرما دیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، احد ہے، احد۔ اب میں اس میں جب آؤں گا نا اعداد کے حوالے سے، احد کیا ہے، واحد کیا ہے، تو پھر صحیح توحید بیان ہوگی۔ تھوڑا سا مشکل یہ ٹاپک ہے۔ تو بھاری، جیسے بجلی سے بات چل رہی ہے، بھاری کارخانے ہیں، مشینیں ہیں، وہ بجلی کی مرہون منت ہے، یا کسی بھی انرجی، جیسے آج کل سولر سسٹم بھی آ گیا ہے، تو سولر سسٹم سے یہ ساری چیزیں بھی چل سکتی ہیں، اور نازک سے نازک کام بھی بجلی سے ہوتا ہے، اور ہر پیچیدہ کام بھی بجلی سے ہو رہا ہے۔ تو آج کل نئی نئی قوتیں آ گئی ہیں، یا جیسے اٹامک پاور ہے، اس سے بجلی بھی بنائی جا رہی ہے۔ تو جتنی بھی ہیوی ڈیوٹی کام ہیں بجلی سے ہوتے ہیں، نازک کام بجلی سے ہوتے ہیں۔ آج کل تو وہ جو بال کاٹنے والی مشینیں بھی انرجی سے، ساری بات ہے، انرجی ایک مین قوت ہے۔ انسان بھی زندہ، جو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے انرجی دی ہوئی ہے، کھانے میں انرجی رکھ دی ہے، اسی سے زندہ قائم رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال بجلی جیسے تمام بلبوں میں اکائی کی شکل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہر چیز کو زندہ اور قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اکائی کی شکل میں وہ ہے خود اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات حلول ہو جاتی ہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے کہا ہے جی حضرت عیسیٰ میں اللہ تعالیٰ کی صفات آ گئی ہیں، تو شرک ہو گئے، وہ تو بیٹے ہو گئے۔ پھر اسی طرح یہودیوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات و صفات جو ہیں حضرت عزیر میں شفٹ ہو گئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی غلط ہے، بیٹا ہو گیا نا، بیٹا مانتے بھی ہیں وہ، تو اس لیے وہ اہل کتاب جو ہیں یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، انہوں نے یہ عقیدہ غلط اپنایا ہے، حلول کا عقیدہ اپنایا ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ نہیں اپناتا۔ جس طرح سورج کی شعائیں ہر چیز پر پڑتی ہیں، لیکن اپنی خاصیت، اپنی صفات کو برقرار رکھتے ہوئے، ان کی صفات میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ اپنی صفات پہ برقرار رہتی ہیں اور ہر جگہ پر وہ پڑتی ہیں۔ اب وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا، میں نے آج کافی ٹائم کے بعد اس ایک ربائی پہ، امجد حیدرآبادی کی ربائی اس پہ اختتام کرتا ہوں۔ ذرہ ذرہ میں ہے خدائی دیکھو، تعینات کے بارے میں، ذرہ ذرہ میں ہے خدائی دیکھو، ہر بت میں ہے شان کبریائی دیکھو، اعداد تمام مختلف ہیں باہم، ہر ایک میں ہے مگر اکائی دیکھو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔